تو دوستوں جیفری ایپسٹین کے پاس اتنی دولت کا مظاہرہ کہاں سے ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ انکشافات کیے تھے بی بی سی کی طرف سے، اور کچھ ایسی ویڈیو ظاہر ہوئی جہاں پر جیفری ایپسٹین خود بتاتا ہے کہ مجھے یہ پیسہ، میرے پاس یہ دولت ڈیول نے دی ہے کہ یہ تھوڑی سی دولت اپنے بچوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے میں دیتا ہوں۔ The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for you. کیا یہ کلپس اور یہ باتیں مزاحد ایک جھوٹ اور ایک سازش ہے یا حقیقت ہے؟ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیفری ایپسٹین کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور اس کے کاروبار اور اس کے لنکس کن کے ساتھ تھے، اور جو کام ان لوگوں نے کیے وہ اس میں کون کون سے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے کیس کے متعلقہ بتاتے ہیں جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ ہے ایپسٹین، جس کی دولت اور طاقتور رابطے اور غیر قانونی سرگرمیاں آج بھی دنیا اور عوام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس نے اتنی دولت کہاں سے بنائی؟ اس نے کن لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا؟ اور وہ کس طرح ہوٹلز اور جزیروں پر یہ سب کچھ ریکارڈ کرتا رہا ہے؟ آج میں آپ کو اس سب چیز کا خلاصہ بتاؤں گا۔ جیفری ایپسٹین 1953 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، اور ابتدائی زندگی میں اس نے کالج مکمل نہ کر پایا، لیکن اس نے ایک سکول میں ریاضی کا ٹیچر لگ کے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا۔ بعد میں وہ مشہور مالی دنیا میں قدم رکھا، اور اس نے اسٹریٹ فارم مثلاً کے بیئر بار میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے کیریئر کا آغاز اس نے یہاں سے کیا۔ یہیں سے اس نے امیر ترین لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت بڑھائی اور امیر ہونے کے کچھ اصول سیکھے کہ اس طرح انسان دنیا میں کامیاب اور پیسہ بنا سکتا ہے، کما نہیں بنا سکتا ہے۔ بعد میں جیفری ایپسٹین نے اپنا پروفیشنل کنسرٹس فارم شروع کیا۔ اب اس پر بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ وہ بہت بڑے ارب پتی لوگوں کی مالی فائنینشن کو سنبھالتا تھا۔ اس کا سب سے نمایاں کلائنٹ تھا لس ویکسر۔ ویکسنر کے مکمل مالی معاملات پر جیفری ایپسٹین نے پورا پاور آف اٹائٹ کنٹرول کیا۔ اسی کے دوران ہی جیفری ایپسٹین کی دولت 500 سے لے کر 600 بلین ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات چونکا دینے والی ہے کہ جیفری ایپسٹین کے مکمل کلائنٹس کی لسٹ آج تک ظاہر نہیں کی گئی کہ پتہ چل سکے کہ جیفری ایپسٹین کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس نے کس کاروبار میں لگا کر فائنینشلی اتنا پیسہ بنایا۔ آپ کو اب میں ایک اور چیز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ ایپسٹین کے پاس کئی لگژری پراپرٹیز تھی جو آپ کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اتنی بڑی پراپرٹیز کا مالک کام ایک کیا کرتا تھا کہ امیر لوگوں کے اکاؤنٹس کا مینجمنٹ کرتا تھا، ایک پیسے کی بھی ہیرا پھیری یہاں سے یہاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس شخص کی اب آپ کو پراپرٹیز بتاتا ہوں کہ اس کے پاس پراپرٹیز تھیں کیا۔ اس کے پاس نیو یارک میں شاندار مشینیں تھیں، مشینیں مینز کارز، لگژری کارز۔ اس کے پاس پام برج فلوریڈا میں گھر بھی تھا جہاں پر لوگ زمین لینے سے سوچتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اور پیرس میں اس کے پاس اپنے اپارٹمنٹ تھے، اور امریکہ ویژن میں نجن آئی لینڈ تھا اس کے پاس ایک جزیرہ جسے آج کل ایپسٹین جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلین آف ڈالرز کے ساتھ یہ کام سٹارٹ ہوا۔ اس کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ بھی تھا جسے لوئٹلی جیٹ بھی کہا جاتا ہے میڈیاز کے بارے میں۔ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی پراپرٹیز کہاں سے آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیفری ایپسٹین نے بڑے بڑے لوگوں کو کس طرح اپنے جال میں پھنسایا۔ سب سے پہلے یہ ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کرتا تھا، اس کے بعد ان کو غلط کام کی دعوت دیتا تھا، وہ بھی غلط کام میں شمار ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین نے پکچرز کس طرح ظاہر کی۔ اگر الزامات لگے ہیں تو پکچرز بھی ظاہر ہونی چاہیے۔
تو جی ہاں، میں آپ کو پکچرز بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ پکچرز کہاں پر بناتا تھا، ان کی ویڈیوز کہاں پر شوٹ کرتا تھا اور کس طرح کرتا تھا۔ اپنے ہوٹلز میں، جزیروں میں خفیہ کیمریز اس نے لگائے تھے، ہر روم میں، ان آؤٹ میں، ہر جگہ پہ، کہ دیکھیں ہر کمرے میں ایک ہڈن کیمرہ ظاہر کیا گیا۔ میں کچھ کمروں کی پک شو کرتا ہوں، آپ اسے دیکھیں کہ کس انداز سے، کس اینگل سے پکس لی ہوئی ہے۔ خالی کمرے یا کوئی ایسا ویژن نہیں ہے، ہر جگہ پر، ہر چیز پر اس نے کیمرز فٹ کیے ہیں۔ کیا اگر وہاں پر کوئی امیر ترین شخصیت جائے گی اور کوئی ایسا کام کرے گا، کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کرے گا یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کریں گے، تو آپ کا خیال وہ پکس نہیں رہے گا؟ بہت سے لوگوں نے انکشافات کیا تھا کہ جیفری ایپسٹین انہیں بلیک میل کرتا رہا، اس کے پاس پکچرز تھی، ان کے پاس بلیک بکس تھی، وہ ان کے ساتھ انہیں بلیک میل کرتا رہا۔ اس کی دولت کا راز یہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی دولت کا راز یہ ہو سکتا ہے، مگر میرے پاس کچھ اور ویژنز اور ویڈیوز ہیں جس سے جیفری ایپسٹین کا کھلا پردہ فاش ہوتا ہے، جو انتہائی خطرناک۔ وہ میں کلپ آپ کو شو کروں گا اپنی سکرینز پر، تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جیفری ایپسٹین اصل میں کون سی کاروائیاں ڈالتا رہا تھا، کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو اپنے گھر میں، جزیروں میں بلا کر جو کچھ بھی کرتا رہا ہے، ان کی اس نے پکس لی ہیں، اس کی پکس حاضر کی ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ جیفری ایپسٹین ان کو بلیک میل بھی کرتا رہا ہوگا۔ واللہ عالم اسے بلیک میل کرتا تھا، نہیں تھا، کیسے تھا، آج تک اس کا پردہ فاش نہیں ہو سکا۔ مگر ایک چیز کو ظاہر رکھتے ہوئے ایک پاورفل شخص، ایک کم ترین شخص کے پاس 500 سے 600 ملین ڈالرز ہیں، اتنی مالیت وہ رکھتا ہے۔ کون سے ایسے کاروبار ہیں، اب میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کاروبار اس کے کون سے تھے جہاں سے اس نے پیسہ بنایا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایپسٹین نے کم عمر لڑکیوں کو اپنے ہراسے میں کیا اور ان سے جنسی کام کرواتا رہا ہے، اور بہت سی لڑکیوں نے متاثر ہو کر رپورٹس کرنے کی کوشش کی تھی۔ کے ساتھ شامل شاہی خاندان، مشہور بزنس مین اور بلین ڈالرز کے امیر ترین شخصیت اس کے ساتھ شمار تھی۔ تو جی ہاں دوستو، اب میں ان کا نام واضح کروں گا کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ مل کر یہ کاروائیاں ڈالتے تھے، یا جیفری ایپسٹین نے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر، اس کی پکچرز، ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتا رہا اور اتنا پیسہ بنایا۔ سب سے پہلا نام ہے بلی کلائٹن، یہ پک میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ بعد میں میرے چینل پر یہ بات مت شو کیجیے گا کہ آپ نے ریفرنس نہیں رکھے، آپ نے کوئی چیز نہیں رکھی۔ جو ڈاکومنٹس عدالتی نظام کے ساتھ ہوئے ہیں وہی میں آپ کو یہاں پر شائع کروں گا۔ دوسرا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بھی ملاحظہ کیجیے، اور تیسرا نام ہے پرنس ایڈورسن، یہ بھی ظاہر کیجیے۔ اہم بات، جرائم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور بہت سے افرادات یہ الزامات سختی سے عزائد کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ابھی تک ہوئی، پکچرز صرف ہوئی ہیں، ویڈیوز نہیں ثابت ہوئی۔ جیفری ایپسٹین پر گرفتاری اور قانونی کارروائیاں 2008 میں ایپسٹین کو فلوریڈا میں پکڑا گیا۔ متوازن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جیل چلا گیا، جیل کے دوران ہی وہ جیل میں مردہ پایا گیا۔ اب یہ قتل ہے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کی سب سے قریبی ساتھی جیسلین میکسویل کو بھی پکڑی گئی، ان کو عدالت نے 20 سال کی سزا سنائی۔ اگر ان کو اس طرح سزا ہو سکتی ہے تو جو جیفری ایپسٹین فائلز ہیں، اگر ان شخصیت کو پکڑا جائے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑے بچوں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، انہیں کتنے سال کی سزا ہوگی؟ یہ تو دلال تھے نا،
تو جنہوں نے کام کیا ہے۔ دولت کا اثر راز اور مالی نیٹ ورتھ ایپسٹین کی دولت کا منکر راز کیا ہے۔ اب بات آتی ہے ارب پتی کلاس کی فیس۔ جو ایپسٹین کسی کو مشورہ بھی دیتا تھا تو وہ اپنی فیس ریچارج کرتا تھا۔ سرمایہ کاری اور مالی مشورات میں کافی منافع اس نے کمایا ہے۔ اور اب ایک اور موڑ مڑتا ہے جائیداد اور ریئل اسٹیٹ میں اضافہ۔ تو اب میں اپنا ریفرنس پیش کرتا ہوں، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جو ایپسٹین کے بیانیہ بی بی سی نے ایپسٹین سے انٹرویو لیا اور اس انٹرویو میں اس نے کیا کہا۔ And told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you See, told them, if I told them 100%. the devil Himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil. یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ آج سے چند دنوں بعد یا چند ماہ بعد میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ جیفری ایپسٹین جس ڈیول یا شیطان کی بات کر رہا ہے، اس نے جی مجھے پیسے دیے ہیں۔ عدالت میں ثبوت ہی ہر چیز کا فرق بتاتے ہیں، ہم اسے اپنے حساب سے موڑ نہیں سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کی دولت کا راز فاش ہو چکا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو اگر ہو چکا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ کر حاضری لگوائیں اور مجھے بھی بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو کی تیاری پکڑوں۔ تو اسی طرح نیکسٹ ویڈیو ہسٹریز کے متعلقہ بتاؤں گا کہ جیفری ایپسٹین قتل کیا گیا یا اسے مارا گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو السلام علیکم۔